میں نے کہا تھک چکا ہوں میں، جواب آیا اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ قرآن پاک کی خوبصورتی یہ ہے کہ آپ اس کے پیغام کو بدل نہیں سکتے، ہاں مگر وہ آپ کو بدل سکتا ہے۔ دونوں ہی صورتیں یقین کی ہیں، کوئی اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑ دیتا ہے اور کوئی اللہ پہ ہی سب چھوڑ دیتا ہے۔ جو وقت ہم دوسروں پر تنقید کرتے گزارتے ہیں، وہی وقت اگر ہم اپنی اصلاح کرنے میں گزاریں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ ہر کسی کو بدلنا ہمارے اختیار میں نہیں ہے، مگر خود کو بدلنا تو ہمارے اختیار میں ضرور ہے۔ قرآن پاک پڑھتے ہوئے لگتا ہے جیسے اللہ دلاسا دے رہا ہو، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ قرآن کی دوستی قبر کے اندھیروں سے لے کر پل صراط کی سختیوں تک آپ کا ساتھ نہیں چھوڑتی۔ اللہ جو کرتا ہے اچھے کے لیے کرتا ہے، تم نہیں جانتے مگر وہ خوب جانتا ہے۔ قیامت اس وقت تک آئے گی جب زمین پر کوئی اللہ اللہ کہنے والا نہیں رہ جائے گا۔ اللہ سے معافی مانگنا چاہتے ہو تو لوگوں کو معاف کر دو، بہترین فیصلے چاہتے ہو تو سب کچھ اللہ پر چھوڑ دو۔ رب کے عشق میں ایک مقام وہ بھی آتا ہے، دعا تو دور کی بات ہے، انسان سوچتا ہے تو رب نواز دیتا ہے۔ اپنی زندگی میں ہر کسی کو اہمیت دو، جو اچھا ہوگا وہ خوشی دے گا اور جو برا ہوگا وہ سبق دے گا۔ ایسے لوگوں کی عزت کریں جو فرصت کے اوقات میں آپ سے باتیں کرتے ہیں، لیکن ان لوگوں سے پیار کرو جو فرصت نکال کر آپ سے باتیں کرتے ہیں۔ میری لاکھ برائیوں کو جانتے ہوئے بھی مجھ سے بے انتہا محبت کرنے والا صرف میرا اللہ ہے۔ زندگی جن زخموں سے بری پڑی ہے، ان زخموں کا علاج صرف سجدے میں موجود ہے۔ نماز وہ رسی ہے جو انسان کو اللہ سے جوڑتی ہے۔ انسان کے ہاتھ میں صرف کوشش ہے، کامیابی یا ناکامی تو صرف اللہ کی ذات دیتی ہے۔ تصور تو پھر تصور ہے، اس کے کن سے تو حقیقتیں بدل جاتی ہیں۔ سر اٹھا کر بھی دعا مانگنا جائز ہے، مگر سجدہ کر لیجئے تقدیر بدل جائے گی۔ اور سجدے میں جا کر اللہ سے بات کی تو پتہ چلا کہ وہ آزمائے گا اور مجھے دنیا کی ہر محبت دکھا کر پوچھے گا، بتا کون ہے تیرا سوائے میرے؟ نماز محبت سمجھ کر ادا کرو گے تو اللہ تمہاری دوسری نماز کے لیے تمہیں خود کھڑا کر دے گا۔ یا اللہ مجھے ایسا نمازی بنا دے کہ میرا نماز پڑھے بغیر گزارا نہ ہو۔